بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ٹوڈے میں خوش آمدید۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے خبر دیں گے آپ کو کہ لائن آف کنٹرول اور شمالی وزیرستان میں دشمنوں کے ساتھ جھڑپ میں پاک فوج کے 4 جوان وطن کے لیے قربان ہو کر شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ ایل او سی پر بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ سے پاک فوج کا سپاہی شہید ہو گیا۔ شمالی وزیرستان میں جھڑپ میں 2 دہشت گرد جہنم واصل، پاک فوج کے 3 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ایل او سی کے دیوا سیکٹر پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ پاکستانی افواج نے بھارتی اشتعال انگیزوں کا بھرپور جواب دیا، جس سے دشمن کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 28 سالہ سپاہی نبیل لیاقت شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں پاک فوج نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ اس دوران 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ہلاک دہشت گرد دھماکہ خیز مواد بنانے کے ماہر تھے۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے 3 جوان وطن پر قربان ہوئے۔ شہداء میں سپاہی عزیب احمد، ضیاء الاسلام اور لانس نائک عباس خان شامل ہیں۔ اور اب بات ہو جائے مظلوم کشمیریوں کے۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف دنیا کے ایوانوں میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ بھارتی ریاستی دہشت گردی پر چیخ اٹھے، کہا مقبوضہ کشمیر کے حالات بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ برطانیہ نے 50 ارب پاؤنڈ کا اسلحہ بھارت کو فروخت کیا، یہی اسلحہ کشمیریوں کا خون بہانے میں استعمال ہوگا۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ مظلوم کشمیریوں کی آواز بن گئے۔ کہتے ہیں بھارتی فوجیوں نے لاکھوں کشمیریوں کو قید کر رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن عوام کے تحفظ کے لیے نہیں جبکہ جبری تسلط کے لیے کیا گیا۔ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ کشمیریوں کو ہسپتالوں میں جانے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ جیمز ڈیلی نے کہا کہ مغربی میڈیا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر خاموش ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف متحد ہونا ہے۔ جان سپیلر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور پنجاب کی صورتحال بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، ہم بھارت کے اس نقطہ نظر کو مسترد کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار بھارت ہے۔ برٹکلیر نے کہا کہ سیاسی اور انسانی حقوق کے لیے بات کرنے والے ہزاروں کشمیریوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، شفاف ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا جا رہا۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان یہ تنازع باعث تشویش ہونا چاہیے۔ ناز شاہ کا کہنا تھا کہ 2015 سے 2020 کے دوران برطانیہ نے 50 ارب پاؤنڈ مالیت کا اسلحہ بھارت کو بھیجا، یہی اسلحہ کشمیریوں کا خون بہانے میں استعمال ہوگا۔ روبی مور اور پال برسٹو کا کہنا تھا کہ بھارت کسی غیر ملکی صحافی کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے وزیروں کو بھارتی وزراء کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے۔ اور اب جائزہ لیں گے ملکی سیاسی صورتحال کا۔ حکومت نے اپوزیشن کو 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے کی کھلی اجازت دے دی ہے۔ اسلام آباد میں 5 وفاقی وزراء نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اپوزیشن سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے بھی بے چین ہے، یہ اعتراض بھی کرتے ہیں اور ضمنی الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ مولانا عالم دین ہیں، اسلام کو دیکھیں، اسلام آباد کی طرف نہیں۔ الیکشن میں بھی لیں گے۔ آج کی کمیٹی کا مشترکہ فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں ان سے توقع ہے کہ کسی جگہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے، اور یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اور اس وقت وہاں فارن فنڈنگ کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، کیس لگا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا، اور ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس میں حکومت کی اس نیک دلی کو، حکومت کی اس اچھی خواہش کا احترام کریں گے اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا پروٹیسٹ کریں گے۔ پروٹیسٹ کرنا فنڈامنٹل رائٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور فریڈم آف ول بھی ہے، یہ تمام کے تمام آپ کے بنیادی حقوق ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان فیض آباد دھرنے کے کیس میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہر جگہ دھرنا نہیں ہو سکتا، ہر جگہ پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم واقعی قانون اور آئین کو ماننے والے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آرٹیکل 189 میں سب پر بائنڈنگ ہے، ہر آدمی نے اس کو فالو کرنا ہے
پروٹیسٹ ضرور کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن پروٹیسٹ ایز پر لا، جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، تو قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، بالکل نہ لیں. ایک سمجھیے اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھے سٹیزن ہونے کی حیثیت سے یہ آپ پر ایک فرض ہے، ایک ڈیوٹی ہے. تو قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے تمام رائٹس کو اسٹیٹ ریکگنائز کرے گی، لیکن اگر قانون کے بیونڈ کوئی چیز جائے گی تو پھر لا اپنا ایکشن ضرور لے گا. مسلم لیگ نون کی قیادت نے ضمنی الیکشن کے بعد سینٹ انتخابات کا میدان بھی خالی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پارٹی رہنماؤں کو سینٹ انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی ہے. نون لیگ کے رہنماؤں کی اکثریت سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کی حامی نکلی. اکثریت کی رائے نے سینٹ انتخابات کی مخالفت کرنے والوں کو قائل کر لیا، جس کے بعد لیگی قیادت نے رہنماؤں کو سینٹ انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت کر دی. مریم نواز بھی سینٹ انتخابات میں حصہ نہ لینے کی خواہش مند تھیں، جبکہ مسلم لیگ نون کا ایک گروپ سینٹ انتخابات کے بائیکاٹ کے حق میں تھا. نون لیگ کی اکثریت نے پارٹی قیادت کو رائے دی تھی کہ کوئی فورم خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی سینٹ انتخابات میں حصہ لیتی ہے اور نون لیگ ایسا نہیں کرتی تو وہ سسٹم سے باہر ہو سکتی ہے. ضمنی انتخابات کے بعد سینٹ الیکشن میں بھی بھرپور حصہ لینا چاہیے. استعفوں کا آپشن سینٹ انتخابات کے بعد استعمال کیا جائے. ذرائع کے مطابق اکثریت کی رائے غالب آنے پر نون لیگ کی قیادت نے لیگی رہنماؤں کو سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا گرین سگنل دے دیا. باقاعدہ اعلان پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کیا جائے گا. مریم نواز نے وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ صادق اور امین کی جعلی سند رکھنے والے سلیکٹڈ نے اپنا جرم مان لیا ہے. فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ صادق اور امین کی جعلی سند رکھنے والے سلیکٹڈ نے اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے. کہتا ہے کہ واردات میں نے نہیں بلکہ میرے مقرر کردہ ایجنٹوں نے کی ہے. مریم نواز نے کہا کہ 7 برسوں سے کھٹائی میں پڑی اس شرمناک واردات کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب تحریری فیصلہ باقی ہے. 19 جنوری کو حساب مانگنے آ رہے ہیں. ندیم افضل چند نے کسی بھی صورت استعفیٰ واپس نہ لینے کا فیصلہ کر لیا. وفاقی وزراء استعفیٰ منسوخ کروانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ندیم افضل چند نے کسی بھی صورت استعفیٰ واپس نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ پارٹی میں رہوں گا لیکن عہدہ نہیں لوں گا. دوسری جانب ندیم افضل چند کے مستعفی ہونے کا معاملہ وفاقی وزراء متحرک ہو گئے. فواد چودھری، شیری مزاری اور علی زیدی نے وزیر اعظم سے ندیم افضل چند کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کی درخواست کر دی ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ نیب سیاستدانوں کو دبانے کا ذریعہ ہے. نیب دوسروں کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، آج خود کھڑا ہے. براڈ شیٹ کو نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں ملا. نون لیگ کے رہنما نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب کو کس نے اختیار دیا کہ عوام کا 7 ارب روپیہ ایک کمپنی کے حوالے کر دے. موڈیز کی رپورٹ شادیانے بجانے کے لیے بنتی ہے. وہ ادارہ نیب جو دوسروں کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے آج خود کٹہرے میں کھڑا ہے. براڈ شیٹ اپوائنٹمنٹ ہے، اس میں نیب نے الزام لگایا ہے کہ جو پروسیجرز ہیں وہ فالو نہیں ہوئے. بہرحال جو اس کیس کی حقیقت ہے وہ تو سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بتا دی ہے، لیکن کیس چلایا جا رہا ہے تو ہم بھی عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن جو انصاف کی بات ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ نہ کیس میں کوئی حقیقت ہے نہ کیس کے اندر کوئی دلیل ہے، لیکن کیس چل رہے ہیں. بہرحال یہ سیاستدانوں کا ہی کام ہوتا ہے کہ ان معاملات کو فیس بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اس نظام کے ساتھ بھی چلتے ہیں، جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج وہ ادارہ نیب جو دوسروں کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے آج خود کٹہرے میں کھڑا ہے. براڈ شیٹ کا معاملہ جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ نیب کی کہانی ہے کہ آج سے
20 साल पहले नैब क्या कर रहा था और आज नैब क्या कर रहा है। ये 20 साल की तारीख जो है, ये ब्रॉडशीट के मामले में एक बड़ी वाज़े और बड़ी तल्ख हकीकत है कि नैब इस मुल्क में क्या करता रहा है और नैब आज क्या कर रहा है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि ना नैब को खुद शर्म आती है और उससे पूछने वाले भी आज खामोश बैठे हैं। अगर इंसाफ की बात होती तो आज अदालतों में सुओ नोटिस लिया जाता कि नैब को किसने ये इख्तियार दिया कि वो पाकिस्तान के अवाम का 7 अरब रुपया एक कंपनी के हवाले। और अब बात करेंगे रेलवे मुलाजमीन की। वजीर रेलवे आजम खान सवाती ने मुलाजमीन का ओवर टाइम बंद करने का ऐलान कर दिया है। पेशावर कैंट स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आजम सवाती ने रेलवे की अराजी फरोख्त न करने का ऐलान करते हुए कहा कि महकमा रेलवे में ओवर टाइम के लिए अफसरान को रिश्वत दी जाती है। मुलाजमीन 70 करोड़ रुपए का ओवर टाइम ले रहे हैं। मुलाजमीन को कच्ची झोंपड़ियों से निकालकर हाई राइज बिल्डिंग्स में मुंतकिल करेंगे। मुल्क की तेल और गैस पैदावार में कमी का तसलसल जारी है। 3 नई गैस फील्ड से पैदावार सिर्फ 19 मिलियन मकब फीट बढ़ी है। पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विस के मुताबिक मुल्क में तेल की पैदावार में 6 और गैस पैदावार में 4% कमी हुई है, जिसके बाद यौमिया तेल पैदावार 76,000 बैरल जबकि गैस की पैदावार 3,400 मिलियन मकब फीट की सतह पर आ गई। PPIS के मुताबिक कंदकोट और कादिरपुर गैस फील्ड से पैदावार कम हुई है, जबकि 3 नई गैस फील्ड से पैदावार सिर्फ 19 मिलियन मकब फीट बढ़ी। सेशन कोर्ट ने खातून को हरासा करने पर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नईम ने हमीजा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने थाना नसीराबाद पुलिस को फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खातून ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाबर आजम शादी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाता रहा, ताहम बाबर आजम अब मुझसे शादी नहीं कर रहा। इसके अलावा खातून की जानिब से मुख्तलिफ इल्जामात भी आयद किए गए। बाबर आजम के वकला ने अपनी बहस में कहा कि खातून ब्लैकमेल कर रही है। सन 2016 में भी खातून ने बाबर आजम को ब्लैकमेल किया। खातून अपना मुंह बंद करने के लिए 20 लाख रुपए मांग रही है। खबर शामिल करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 46 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात की तादाद 10,818 हो गई। मजीद 3,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 5,12,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 4,67,000 अफराद सेहतयाब जबकि 33,800 ताहाल जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,348, सिंध में 3,744, खैबर पख्तूनख्वा में 1,752, बलूचिस्तान में 188, गिलगित बल्तिस्तान में 101, आज़ाद कश्मीर में 236, इस्लामाबाद में 449 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 3,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,47,292, सिंध में 2,30,718, खैबर पख्तूनख्वा में 62,377, बलूचिस्तान में 18,488, गिलगित बल्तिस्तान में 4,882, आज़ाद कश्मीर में 8,540 और इस्लामाबाद में 39,624 अफराद कोरोना का शिकार हुए। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 19,88,000 हो गई। मरीजों की तादाद 9,29,00,000 तक जा पहुंची। 6,65,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्की कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल न किया जा सका। अमेरिका में 3,94,000, ब्राजील में 2,06,000, भारत में 1,51,800, मैक्सिको में 1,37,000, रूस में 64,000, फ्रांस में 69,000 और सऊदी अरब में 6,304 अमवात हो चुकी हैं।
वेलकम बैक। और अब मजीद खबरें। पंजाब के वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं कि तालीम का बहुत हर्ज हो चुका, नया सेशन मई से शुरू कर रहे हैं। बगैर इम्तिहानात के स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट नहीं कर सकते। क्लासेस का सिलेबस बहुत कम कर दिया है। ये नया सेशन देखें, बिकॉज ऑफ कोरोना हम नया सेशन शुरू नहीं कर सकते अभी, क्योंकि मई में अब हमने उसको कर दिया कि सबके एग्जाम्स मई में होंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ने का भी थोड़ा टाइम देना, क्योंकि इस दफा मैंने किसी बच्चे को प्रमोट नहीं करना असेसमेंट के बगैर। पिछले साल हमने कर दिया था, वी कैन नॉट डू इट एवरी ईयर, नहीं तो नालायक बच्चे आगे जाएंगे। सो असेसमेंट हम बड़ी थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहली सिलेबस को जो है शॉर्टन किया हुआ है सबके लिए, सबने किया है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली examinations will be made according to them, according to the मई में भी इस दफा एग्जाम देते हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना हमने एक साल स्केड्यूल चेंज कर दिया, तो हमें गर्मियों की छुट्टियां इस दफा देनी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते की होनी चाहिए, जब मैक्सिमम हीट होती है उस वक्त। बाकी हमें स्कूल पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, नया साल शुरू कर देना चाहिए, और फिर हमें वापस अपने स्केड्यूल पे आ जाना चाहिए। आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने इन द मीटिंग NCOC की मीडिया पे जाके कहा कि अगर स्कूल बंद करने तो ये पार्क भी बंद करें। पता नहीं आपने सुना था कि नहीं, कि पार्क भी बंद करें, मॉल्स में 18 साल से कम का बच्चा नहीं जा सकता, वो ID कार्ड दिखाए जिसने जाना। ये चीजें देखें आप, ये नहीं कि एक जत्थे को इधर से निकाल के इधर मूव कर दिया, उससे फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इन द सेंस सबसे बड़ा मसला स्कूलों के अंदर जो था, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, वो था ट्रांसफर का मसला। 4 लाख टीचर है, 4 लाख टीचर जो था वो ट्रांसफर करवाने के लिए 50,000 से रिश्वत देता था, और 1.5 लाख रुपए तक देता था रिश्वत। ये बनती थी तकरीबन 2.5 से 3 अरब रुपया साल की करप्शन, 2.5 से 3 अरब की। सिर्फ ट्रांसफर करवाने गया हूं, मिनिस्टर बैठे हैं, MNA MPA बैठे हैं, रिश्वत दी, सिफारिशें करवाई, 2.5 अरब रुपया पैसे एक्सचेंज करते थे सारे। मैंने 1 रुपया नहीं खर्चा, एक ऐप बनाई, उसको उनके फोन पे डाल दिया, वो घर बैठ के अप्लाई करते हैं, और घर पे ही उनके CR कोड ही है ना, QR कोड के साथ उनका। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल पर हितक इज्जत का दावा करने वाला तुर्क कंपनी का ओहदेदार जालसाज निकला। जालसाजी करने पर तुर्क कंपनी के नुमाइंदे ताहिर मुबीन को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहिर मुबीन नामी मुकामी ओहदेदार और एक डायरेक्टर ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इजाजत लिए बगैर हितक इज्जत का दावा दायर किया था। मुलजिम की जानिब से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई मंजूरी ना ली गई। अदालत में जमा करवाई जाने वाली दस्तावेजात में मुलजिम ने कंपनी की जानिब से जाली इजाजतनामा जमा करवाया। कंपनी के पाकिस्तान में तैनात 2 डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर के जाली दस्तखत किए गए। जिस दिन अथॉरिटी लेटर पर दस्तखत किए गए उस दिन डायरेक्टर पाकिस्तान में मौजूद ही ना था। बुजदार हुकूमत ने लाहौर में गंदगी के ढेरों का जिम्मेदार साबिक हुकूमती पॉलिसी को ठहरा दिया। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं सफाई के ठेके देने समेत मुलाजमीन की भर्ती के मामलात में भी अरबों रुपए की करप्शन की गई। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 105 करोड़ में होने वाली सफाई का ठेका 7 अरब रुपए में दिया, जबकि मुलाजमीन की भर्ती के लिए भी 2 कंपनियों को खूब नवाजा गया। आपको याद होगा कि 2001 में मैं भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक हिस्सा रहा हूं। उस वक्त हमारा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बजट होता था सफाई के हवाले से वो 72 करोड़ रुपया होता था। तो ये 2001 की बात कर रहा हूं। फिर करते करते जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम रहा 2009 तक, तो टोटल बजट जो था वो 105 करोड़ रुपये था। दूसरी हुकूमत आई 2008 के अंदर, नून लीग की हुकूमत आई, तो उन्होंने कोई कंपनियां बनाने का सिलसिला किया, तो उसमें से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एक बनाई गई जो कि 2010 में बनाई गई। पिछली हुकूमत ने सफाई का ठेका बाहर वाली कंपनियों को देने के लिए एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया, और उसके अंदर उन्होंने 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया। वो एक कंपनी का नाम था स्किल हब और एक सलमान एंड कंपनी, जो सफाई 2009 में 105 करोड़ रुपए की हो रही थी। अचानक वो सफाई 7 अरब तक पहुंच गई, 700 करोड़ तक पहुंच गई। 2010 में मुआहिदा हुआ, 2010 से ट्रांजिशन चलते चलते 2011 में वो तमाम लाहौर की उन्होंने टेरिटरी को सफाई के हवाले से संभाला। एक को 131 यूनियन काउंसिल दी गई और एक को 127 यूनियन काउंसिल दी गई, और 2018 तक यही सफाई का अमल 14 अरब तक पहुंच गया, जिसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट जो एक्स्ट्रा दी जाती रही है खास मौकों के ऊपर, वो इसमें शामिल नहीं है। $320 मिलियन का 7 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया,
اور اس ایگریمنٹ کے اندر یہ بات کی گئی کہ 70% پیمنٹ ڈالر میں ہوگی اور 30% پیسوں میں ہوگی. اور یہاں پر یہ دو کمپنیاں بنا کر ان کو پچھلے 7 سالوں میں 8 سالوں میں کروڑوں روپے کی شکل میں اربوں روپے کی شکل میں اس کو بھی نوازا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے نہیں ملتا کہ اس طرح سے صفائی کے لیے لوگوں کی جیبوں کی صفائی کی گئی, عوام کے خزانے کی صفائی کی گئی. RFP تھا, ریکویسٹ فار پرپوزل تھی کہ جب آپ وہ کمپنیاں دونوں کمپنیاں جب معاہدہ ختم ہوگا تو مشینری جو ہینڈ اوور کریں گی LWMC کو وہ ساری کی ساری LWMC کی ملکیت ہوگی, جو ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. حکومت پچھلی حکومت نے ملی بھگت سے ان کے ساتھ مل کر کہ جب وہ جائیں گے مشینری ان کی ملکیت ہوگی. سو یہاں پر جو آپ گند دیکھ رہے تھے کہ جو انہوں نے مشینری واپس LWMC کو کرنی تھی, انہوں نے بنیاد بنایا اس ایگریمنٹ کو کہ ہمارا تو ایگریمنٹ حکومت کے ساتھ یہ ہوا ہے, اس وجہ سے مشینری جو ہے وہ LWMC نے اپنے قبضے میں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے, کرپشن کرنے والے ملک و قوم کے مجرم ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ سابق ادوار میں سیاست کو کرپشن سے آلودہ کیا گیا, ماضی میں بے دردی سے قومی وسائل کو لوٹا گیا. سیاست کو ذاتی کمائی کا ذریعہ بنانا 22 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے. کرپشن کے مضر اثرات سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے. عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ماضی میں کرپشن نہ کی جاتی تو پاکستان کا شمار آج ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا. کرپشن کے ذریعے معاشرے کو تباہ کرنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. وزیر اعظم عمران خان کرپشن سے پاک نئے پاکستان کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں. قوم اس نیک مقصد میں جرت مند لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ کرپشن کنگ ملک سے باہر مزے کر رہے ہیں, کل کے شیر آج گیدڑ بنے ہوئے ہیں, جبکہ کرپشن کنگ کے چیلے یہاں واویلا کر رہے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ملک کو لوٹا گیا اور باہر بھاگ گئے. یہ کہاں کی سیاست اور عوام کی خدمت ہے؟ لوٹ مار کرنا اور اقامے لینا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. ماضی میں کرپشن کے مینار کھڑے کر دیے گئے. فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ منصوبوں میں عوام کی ضرورت کی بجائے مالی مفاد کو مد نظر رکھنے والے جعلی خادم اعلیٰ کی منی لانڈرنگ کی داستانیں آج بچے بچے کی زبان پر ہیں. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ سماجی انصاف اور غریب عوام کی بہتری کے لیے دور رس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. صحت انصاف کارڈ بنیادی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ساہیوال میڈیکل کالج میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت انصاف کارڈ سے 7 لاکھ روپے تک کا مفت علاج کی سہولت میسر کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہوگی. ملک کا غریب کرپٹ نہیں بلکہ مخلص ہے, لیکن 1% کرپٹ اشرافیہ نے ملک کا خون چوسا اور وسائل کو بے دردی سے لوٹا, جسے روکا جانا چاہیے. گورنر پنجاب نے کہا کہ عوام نے تحریک انصاف کی حکومت کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے, اس لیے کسی دھرنے اور لانگ مارچ سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. عام انتخابات سن 2023 میں ہی ہوں گے. اپوزیشن کو چاہیے وہ احتجاجی اور انتشار کی سیاست کے بجائے عام انتخابات کا انتظار کرے. امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے حکومت سے 950 دنوں کا حساب مانگ لیا. کہتے ہیں کیا کمایا کیا کھایا سب کچھ بتایا جائے. سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ نوجوانوں کو دکھائے گئے سبز باغ ڈراؤنا خواب بن گئے. جو حکمران سڑکوں کا کوڑا نہیں سمیٹ سکتے وہ کرپشن کا گند کس طرح صاف کریں گے. پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کا جھوٹ بولا گیا. امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ غریب پریشان اور پڑھا لکھا نوجوان بیلچا اٹھا کر چوک میں بیٹھا ہے. وزیر اعظم اپنی ناکامی کا خود اعتراف کر رہے ہیں. زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم گندم چینی کے لیے دوسروں کے محتاج ہو گئے. حکومت نے کسی منصوبے کا آغاز نہیں کیا. پہلے سے جاری پروجیکٹس بھی بند پڑے ہیں. پاک بحریہ کے 3 کموڈورز کو ریئر ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ترقی پانے والوں میں کموڈور جاوید اقبال, کموڈور محمد سہیل ارشد اور کموڈور سلمان الیاس شامل ہیں.
ریئر ایڈمرل جاوید اقبال اور ریئر ایڈمرل محمد سہیل ارشد نے سن 1989 جبکہ ریئر ایڈمرل سلمان الیاس نے سن 1990 میں پاک بحریہ میں کمیشن حاصل کیا۔ ترقی پانے والے افسران پاکستان نیوی وار کالج لاہور اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہیں۔ ترجمان کے مطابق افسران پاک بحریہ میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کی متعدد اہم ذمہ داریاں بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ کراچی کے ضلع کماڑی میں حساس اداروں نے ایکشن کرتے ہوئے را کے تربیت یافتہ دہشت گرد منصور عرف انیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے 1 کلو دھماکہ خیز مواد، 2 ریسیور اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ ایس ایس پی کماڑی فدا حسین کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را کا تربیت یافتہ دہشت گرد ریکی بھی کیا کرتا تھا۔ تمام کارروائیوں کے لیے فنڈز را فراہم کرتی ہے۔ اس گروپ کا سربراہ اصغر شاہ ملک سے فرار ہو چکا ہے اور را سے رابطوں میں ہے۔ اصغر شاہ دہشت گردوں کو ٹارگٹ اور اسلحہ اور بارود فراہم کرتا ہے۔ اور اب بین الاقوامی خبریں۔ سینٹ میں ریپبلکن رہنما میک کونیل نے کہا کہ ٹرمپ کے عہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے مختصر وقت میں سینٹ میں ٹرمپ سے فیئر اور سنجیدہ کارروائی مکمل نہیں ہو سکتی۔ صدر ٹرمپ نے امریکیوں سے متحد رہنے اور تشدد سے گریز کی اپیل کر دی ہے۔ سینٹ میں ریپبلکن رہنما میک کونیل نے ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق اپنے ووٹ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ کہا کہ مواخذے کا معاملہ سینٹ میں آنے کے بعد قانونی دلائل سننا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے امریکیوں سے متحد رہنے اور تشدد سے گریز کی اپیل کر دی ہے۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ مزید مظاہروں کی رپورٹس پر کہنا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی قانون شکنی نہ کریں، عوام تناؤ کم کریں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ کا اسنیپ چیٹ اکاؤنٹ بھی مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان اسنیپ چیٹ کے مطابق ٹرمپ کا اکاؤنٹ نفرت انگیز بیان، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور تشدد پر اکسانے کی وجوہات پر بند کیا گیا۔ کیپٹل ہل حملے کے بعد فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب سے بھی ٹرمپ کو آؤٹ کیا جا چکا ہے۔ ادھر بھارتی کسانوں کے احتجاج میں بھی شدت آ گئی ہے۔ مظاہرین نے لوہڑی فیسٹیول کے دوران زرعی قوانین کی کاپیاں پھاڑ ڈالیں۔ لال قلعے پر خالصہ پرچم لہرانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ دھرنوں کے دوران کسانوں نے کالے قوانین کی کاپیاں جلا کر لوہڑی کا میلہ منایا۔ مظاہرین نے مودی سرکار کے خلاف اور کسان مزدور اتحاد کے حق میں نعرے لگائے۔ کاشتکاروں نے پنجاب اور ہریانہ سے آنے والی درجنوں ٹرینیں بند کر دیں۔ کئی کسانوں نے لال قلعے پر خالصہ پرچم لہرانے کا اعلان کر دیا۔ اور اب ٹوڈے سپورٹس۔ چیئرمین پی سی بی احسان مانی اور چیف ایگزیکٹو وسیم خان میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ دونوں بڑوں کے اختلافات کی وجہ سے گراس روٹ کرکٹ پر کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ کام نہ ہونے کا نقصان مقامی کرکٹرز اور کلبز کو ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی ہر قسم کے فیصلوں کا حق اپنے پاس رکھتے ہیں اور سی ای او وسیم خان اتھارٹی کے بغیر کام جاری رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ میں 4 سے 5 تبدیلیاں متوقع ہیں۔ حسن علی، سعود شکیل اور روہیل نذیر ٹیسٹ اسکواڈ کے مضبوط امیدوار بن گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں سابق کپتان سرفراز احمد کا اسکواڈ میں شامل ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ روہیل نذیر کو شامل کرنے کی رائے سامنے آئی ہے۔ فاسٹ بالرز کے لیے روٹیشن پالیسی اور فارمیٹ مخصوص رکھنے پر بھی صلاح مشورے جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق حارث سہیل، شان مسعود، سہیل خان، محمد عباس کو ڈراپ کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حسن علی، سعود شکیل اور روہیل ٹیسٹ اسکواڈ کے مضبوط امیدوار ہیں۔ قومی کرکٹر امام الحق بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی انجری سے صحت یاب نہ ہو سکے۔ امام الحق کی جنوبی افریقہ سے ٹیسٹ سیریز میں شرکت مشکوک ہو گئی ہے۔
اوپننگ بلےباز امام الحق کو مکمل فٹ ہونے کے لیے وقت درکار ہے۔ انہوں نے 2 روز قبل انگوٹھے کا ایکس رے کرایا۔ رپورٹ کے مطابق انہیں مکمل فٹ ہونے کے لیے ابھی مزید وقت چاہیے۔ پہلا ٹیسٹ میچ 26 جنوری سے شیڈول ہے، جس میں ان کی شرکت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ امام الحق کے مطابق ڈاکٹرز نے 4 ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر سید عارف حسن کا کہنا ہے کہ ساؤتھ ایشین گیمز کے لیے وزیراعظم عمران خان کا تعاون کا یقین دلانا بے مثال ہے۔ ساؤتھ ایشین گیمز کی میزبانی اس وقت پاکستان کے پاس ہے، جو 2019 میں کھٹمنڈو میں ہونے والے گیمز کے دوران پاکستان کو دی گئی تھی۔ ساؤتھ ایشین گیمز کے حوالے سے وزیراعظم کو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور وزارت بین الصوبائی رابطہ نے بریفنگ دی۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر سید عارف حسن کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ بریفنگ حوصلہ افزا رہی۔ انہیں گیمز کے وینیوز، تاریخوں اور طریقہ کار کے حوالے سے تفصیلی بریف کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم نے گیمز کرانے اور پاکستان کا امیج سامنے لانے کی ہدایت کی ہے۔ گیمز میں پاکستان کی کارکردگی اچھی ہونی چاہیے۔ عارف حسن نے کہا کہ پاک فوج نے ماضی میں سیف گیمز کرائے، ان کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔ پاکستان آرمی اولمپک ایسوسی ایشن کا حصہ ہے اور اس مرتبہ بھی پاکستان آرمی کا ساتھ ہوگا۔ ٹی وی ٹوڈے کے اس خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی دیکھتے رہیے